یہ دیکھیں کہ جس دین کا پوری دنیا میں چرچا ہے، جس دین کا نظام کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، جس دین کے خلاف دشمن اس طرح سازشیں کرتا ہے، روکنا کیسے؟ اس دین میں عبادت کے ساتھ مال کی ادائیگی اس حساب سے رکھی گئی تھی کہ تمہاری صفوں میں کوئی غریب نہ رہے، تمہاری صفوں میں کوئی محتاج نہ رہے، تمہاری صفوں میں کوئی ضرورت مند نہ رہے، تمہاری صفوں کے اندر کوئی مانگنے والا باقی نہ رہے۔ ہم نے اس نظام کو چھوڑ دیا، ہم نے سوچا صرف نماز پڑھنی ضروری ہے، زکوٰۃ تو ہم ایک ایک روپیہ کر کے بانٹیں گے، تمہارا سکا بھائی غریب ہے، سکی بہن غریب ہے، تمہارا چچا غریب ہے، تمہارا تایا غریب ہے، تمہارا ماموں غریب ہے، تو اسے زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک سال کی اکٹھی زکوٰۃ 2-4 لاکھ اس کو دے دوں، یہ سنبھل جائے۔ نہیں، تو کہہ رہا ہے جی میں 2-2 ہزار کر کے بانٹوں گا۔ اللہ اکبر! یہ زکوٰۃ کا نظام اسلام کے اندر تمہیں سمجھایا کس نے؟ اور زکوٰۃ تو یہ صرف وہ فرض ہے جو مالداروں پہ دینی، اس کے بعد بھی قرآن نے کہا کہ جو دینا اللہ کے راستے میں اور دو، رکو نہیں، اللہ سے کاروبار کرو، رکو نہیں اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرنے سے۔ ہم نے زکوٰۃ کے ساتھ کیا کر دیا زکوٰۃ کے ساتھ؟ بہت سارے تو ایسے ہو گئے کہ جی زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عام سے محاورے کے ساتھ سمجھ لیجئے، آپ کے کوئی جسم پر زخم ہو گیا، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر نے کہا چیرا لگائیں گے تو یہ 2-3% خون جو ہے، 2-4 قطرے خون کے نکل جائیں گے تو یہ آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ ڈاکٹر کو کہا کیوں؟ میں تو اپنے 2.5 قطرے خون کے نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ جسم بھی میرا، خون بھی میرا۔ اور ڈاکٹر کہتا چلو کوئی بات نہیں۔ اب 2 مہینے بعد گئے تو پورا پیر ہی خراب ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا جی پیر کاٹنا پڑے گا تو باقی جسم بچ جائے گا۔ نہیں جی، پیر بھی میرا، ہڈی بھی میری، میں تو نہیں کٹواتا۔ کرتے کرتے اس زخم کی وجہ سے موت آ گئی۔ یہی زکوٰۃ ہے، دیسی زبان میں سمجھ لو۔ اللہ نے کہا مال کو پاک کر لو، دوسروں کی ضرورت کو سمجھ لو۔ ہم نے کہا 2.5% نہیں دینی، مت دو۔ نہ دینے کی وجہ سے مال کم ہونا شروع ہو جائے گا، نہ دینے کی وجہ سے نقصان شروع ہوگا، نہ دینے کی وجہ سے نحوست شروع ہوگی۔ کرتے کرتے جو 2.5% دینے سے برکت آنی تھی اس سے بھی چلے گئے۔ بڑی بڑی فیکٹریوں کو تالے لگ گئے ہیں مسلمانوں کی، جو کل تک یہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آج سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس لیے ذہن نشین کر لیں، میرا مقصد آج کے بیان کا یہ نہیں ہے کہ آپ مدرسے والوں کو اور لوگوں کو مت دیں، لیکن زکوٰۃ کو کم از کم اپنے محلے میں تو مرکزیت بناؤ۔ جتنے آنے والے ہیں ان کو بھی کچھ دو، لیکن جو تمہارے پڑوسی غریب ہیں ان کو تو صاحب نصاب بنا دو۔ جن بچوں کے ماں باپ غریب ہیں ان کو تو صاحب نصاب بناؤ۔ جن کے گھروں کے اندر ضرورت ہے ان تک تو مال پہنچاؤ۔ جو زکوٰۃ کے مقصد تھا کہ ہم نے معاشرے میں سے، سسٹم میں سے، سماج میں سے غربت کو دور کرنا ہے، آپ نے زکوٰۃ کے اس نظام کو چھوڑ دیا، آپ دوسری طرف چلے گئے، آپ زکوٰۃ کو 1-1 روپیہ کر کے بانٹنے لگے۔ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے۔ اور بھی سن لو، بیپاریوں کو بھی سنا دوں درمیان میں، کئی ایسے ہیں اڑ جاتے ہیں، نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں کپڑا دوں گا، نہیں جی میں تو زکوٰۃ میں چاول دوں گا۔ ایک بات بتاؤ، کسی کے گھر میں ماں بیمار ہو اور تم کہو جی میں تو زکوٰۃ میں بکرا دوں گا، اس بکرے کو تو ذبح کرانے کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس۔ آپ کہو جی زکوٰۃ میں تو میں کپڑے دوں گا، اس کے بچوں کی فیس چاہیے، وہ تو کپڑا اس مال میں بیچ نہیں سکتا۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے۔ اپنے کنڈم مال کے ذریعے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو، اپنے بیکار مال کے ذریعے زکوٰۃ دینا چاہتے ہو، اپنے اس مال کے ذریعے جو تم یہ سمجھتے ہو کہ بک نہیں سکتا، یہ تم سمجھتے ہو کہ تم نے زکوٰۃ دے دی، تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے۔ اسلام کے اس رکن کو سمجھیے کہ جس کو نماز کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا گیا، یہ تو بڑا آفاقی نظام ہے، بڑا خوشی کا معاملہ ہے، استقامت کی بات ہے کہ ہم غربت دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہم نے کیا کر دیا زکوٰۃ کے ساتھ، اور کنجوس بن گئے۔ بھلے شاہ نے کیا نا کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے۔
ਮਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਖੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਜहां सखी कदी कंगाल नहीं होंगे। कई तो कंजूस बन के बैठ गए ना। कंजूस के लिए भी अल्लाह रब रसूल ने लानत भेजी है। पैसे हैं, दिल चाहता है कि खर्च दूं, माल की मोहब्बत ने रो रखा है, हाय मेरे पैसे, हाय मेरे पैसे। कुरान ने कहा कि तू ज़कात नहीं देता, और ये जिन पैसों पर फकर करता है, जिस सोने चांदी पर फकर करता है, जो डलियां छुपा छुपा के रखता है सोने की, फरमाया जब मर जाएगा, जब अजाब दिया जाएगा, इन्हीं को लकड़ियों की तरह दहकाएंगे कि ले उस सोने चांदी का मजा चख ले जो अपने लिए जमा करके रखता है। यार सिस्टम समझ नहीं आता। आपको बैंक वाला आके बोलता है कि 1 लाख रुपए साल दो, ये स्कीम है, इतने फायदा होगा। तो ये जो स्कीम अल्लाह ताला ने चला रखी है, आपको ये ज्यादा अच्छी नहीं लगती? 700 गुना फायदा अल्लाह से सौदेबाजी का, अल्लाह से मामले का 700 गुना फायदा, कई 70 गुना फायदा, कई लाख गुना फायदा कि बस अल्लाह के रास्ते में देना है। और फायदा कब होने वाला है जी? ये बैंक जो आपके मरते ही आपके नॉमिनी को पैसे देगा। जिस बैंक में आपका खाता है ना, जब आपका इंतकाल हो जाएगा, नॉमिनी मतलब जिसका नाम आपने भरा हुआ है, उसको आपके हिस्से के पैसे मिलेंगे। लेकिन वो जो खाता अल्लाह के पास चल रहा है, जब आप अल्लाह के हुजूर पेश होंगे, आपके खाते की नेकियां आप ही को मिलने वाली, आपको मिलने वाली हैं आपके खाते की नेकियां। तो ज़हन नशीन कर लें इस बात को कि ज़कात के निज़ाम को रब रसूल के हुक्म के मुताबिक अदा करें। ये ना हो कि अब जैसे हम किसी के पास चले जाएं और पूछने लगें, कोई साहब किसी के पास गए और वो हजरत जी ज़कात देनी थी 2-4 लाख रुपया, 1 आधा घंटा उसने अपनी बात बताई, अब वो हजरत जी कहने लगे जी यहीं दे जा हमारे मदरसे में। मुझे अच्छी तरह याद है, वालिद मोहतरम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास हमने तरबियत के वक्त गुजारे हैं। एक साहब का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा जी इतने लाख रुपए ज़कात हम देना चाहते हैं आपके मदरसे में। तो अब्बा जान रहमतुल्लाह अलैह उससे पूछने लगे कि भाई क्या तेरे रिश्तेदारों में यार कोई गरीब ही नहीं है? तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब ही नहीं बचा? तो कहने वाला खामोश हो गया। तो कहने लगा नहीं हजरत हैं। तो फरमाया पहले उनकी जरूरत को, इस्लाम इसका नाम है कि इसको उस तरह कायम करो जिस तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया। अगर कोई बंदा रब रसूल की बात करता हुआ भी अपने मफादात पे आ जाए तो खुदा की कसम खुदा के नजदीक वो बेईमान है, ईमानदार हो नहीं सकता है, वो ईमानदार नहीं हो सकता। अल्लाह ताला जैसे चाहते हैं कि मेरे बंदों को मेरे रसूल की बात जिस तरह बताई जाए, जो बात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को समझाई, वही बात जिंदगी के मामलात में होनी चाहिए।